اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ غزوہ تبوک پر بات چل رہی تھی اور بات تقریباً پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی آزمائش سخت گرمی کے موسم میں اور کھیتی کی بالکل تیاری پر اتنی گرمی کے موسم میں نکلنا، اپنا جان مال سب کچھ لگا دینا اور پھر بغیر جنگ کے واپس آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، جس کا میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی غزوہ نہیں آیا۔ البتہ وہ 3 صحابہ جو واقعی سچے اور پکے مسلمان تھے لیکن نہ نکل سکے، ان کے نہ نکلنے کی وجہ اور جب وہ نکلے نہیں تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، ان کے حالات کیا رہے، انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ نکل گئے، لشکر 30,000 کا تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ صحابہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اگر کوئی نہ نکلنا چاہے تو اس کے نکلنے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ اگر اس موقع پر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نہ نکلوں اور میرے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو بہت اچھا موقع تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نکلے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اونٹنی کمزور تھی، اور جب مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ اس اونٹنی کو ابھی لے کر نکلوں گا، یہ کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے، میں اس کو ذرا 2-4 مرتبہ کچھ کھلا دوں، 2-4 دنوں تک کچھ کھلا دوں، اس کھانے پینے کا جو اس خوراک کا جو اثر ہوگا یہ تھوڑی بہت موٹی اور طاقتور ہو جائے گی، اور پھر اس پر بیٹھ کر نکلوں گا تاکہ فائدہ ہو۔ کہتے ہیں کہ لشکر نکل گیا اور یہ بیٹھے رہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان 3-4 دنوں میں انہوں نے اونٹنی کو کچھ کھلایا تو اس پر کچھ خاص اثر تو ہوا نہیں۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اونٹنی تو کوئی زیادہ مضبوط نظر آ نہیں رہی، ویسی کی ویسی ہے، اور گھر پر بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب مزید دیر کرنے سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، لہذا فوراً اونٹنی پر بیٹھے، اسی پر کمزور اونٹنی پر بیٹھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ پیدل ہی نکل گئے۔ ابو ذر غفاری اونٹنی پر بھی نہیں بیٹھے، پیدل ہی نکل گئے۔ جب یہ پیچھے سے قافلے کے قریب پہنچے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر ہوگا، اللہ کرے کہ ابو ذر ہو۔ تو یہ آئے، سامنے ظاہر ہوئے، سلام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر تم نے بہت اچھا کیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ابو خیثمہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے تھے باغ میں، اور بیویاں تھیں پاس اور بچے تھے پاس، اور غلام باغ کی مرمت کر رہے ہیں، اور اوپر جو ہے وہ کسی نے سائبان ڈال دیا، یعنی کہ چھپرا ڈال دیا دھوپ سے بچنے کے لیے، چھپر وغیرہ، اور پانی کی ترائی کر کے، مطلب ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دھوپ سے بچ جائیں اور پانی کی ترائی سے ذرا ٹھنڈک اور ہو جائے، اور باغ کے پھلوں اور بیویاں ساتھ میں ہو تو کیا زندگی ہے اس زمانے کا۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم میرے دل میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے اور میں یہاں بیٹھا ہوں آرام سے، مجھے یہ بات ہرگز برداشت نہیں۔ اسی وقت میں نکلا، کہتے ہیں کہ یہ قافلے کے قریب پہنچے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ابو خیثمہ ہوگا، اللہ کرے کہ ابو خیثمہ ہو۔ تو جب یہ قریب پہنچے تو یہی تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب یہ پہنچے، اکیلے پہنچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اکیلا ہی رہ جائے گا، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، اور ہوا بھی ہے صحیح۔ زندگی کے آخری مراحل میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے تھے۔ ایک مقام تھا مقام ربضہ، آباد نہیں تھی یہ جگہ، یہاں پر تھے یہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقی طور پر وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا انتقال ہوا، اسی جگہ پر ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے ان کا کفن دفن کیا۔ بہرحال یہ 2 صحابی ایسے تھے جو پیچھے رہے لیکن رکے نہیں، چلے گئے، نکل گئے۔ 3 صحابی ایسے تھے جو رکے رہے، ان کا نکلنا ہی نہیں ہوا۔
ان میں سے سب سے پہلا نام ہے کعب بن مالک کا، اور دوسرے ہیں ہلال ابن امیہ، اور تیسرے ہیں مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں کے تینوں صحابہ پکے مسلمان تھے، اور تینوں ہی اپنی خوشحالی کی وجہ سے نہ نکل سکے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ان تینوں میں کوئی پریشان نہیں تھا، سارے خوشحال تھے تینوں کے تینوں، اور اپنی مال اور دولت کی وجہ سے اور ریل پیل کی وجہ ہی سے یہ لوگ نہ نکل سکے۔ مرارہ تو اپنے باغ میں لگ گئے، باغ تھا اور اس کے اندر جو معاملات تھے اس کی دیکھ ریکھ میں لگ گئے۔ اسی طریقے سے ہلال جو تھے، ان کے کچھ رشتہ دار وغیرہ آ گئے، کہتے ہیں کہ وہ جو رشتہ دار تھے وہ کافی ٹائم کے بعد ملے تھے، مہینوں یا سالوں کے بعد، تو میں نے یہ سوچا کہ ان کو پہلے رخصت کر دوں اور پھر جو ہے میں آرام سے نکلوں گا۔ یہ اپنی باغ کی دیکھ ریکھ میں لگ گئے مرارہ، اور اسی وجہ سے یہ نکل نہ سکے دونوں کے دونوں۔ کعب جو تھے یہ بھی مالدار آدمیوں میں سے تھے، روپیہ پیسہ ان کے پاس بہت تھا۔ کہتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر میرے پاس اتنا مال تھا کہ پہلے کبھی میرے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ تبوک کے موقع پر میرے پاس اونٹنیاں بھی تھیں اور مال وغیرہ بھی تھے، لیکن میں نکلنا چاہتا تھا، تیاری کرتا تھا کہ جب بھی غزوہ جہاد کے لیے لشکر نکلے گا، غزوے کے لیے نکلے گا تو میں بھی ساتھ میں نکلوں گا۔ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تقاضا آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی معاملہ آ جاتا تھا، تیاری میری پوری نہ ہو سکی۔ تو جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 30,000 کا لشکر لے کے نکلے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو ان کو نکلنے دو، میں شام تک ذرا اپنا سامان وغیرہ تیار کر کے نکل جاؤں گا۔ شام کو موقع آیا تو پھر کوئی تقاضا آ گیا، اس کے اندر لگ گیا، تو میں نے سوچا چلو کل نکل جاؤں گا۔ دوسرے دن پھر کوئی معاملہ آ گیا، میں اس میں پھر لگ گیا، ہوتے ہوتے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ 4-5 دن گزر گئے، اور ارادہ تھا کہ میں نکلوں، لیکن ارادے کے باوجود یہ نکل نہ سکے۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ اتنے دن ایسے گزر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ گئے۔ یہ 20 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ جب سب لوگ نکل گئے، جو جانے والے تھے چلے گئے، اس کے بعد میں نے مدینے کے اوپر غور و فکر کیا کہ مدینے کے کیا حوال ہے، مدینے کے اندر کیا معاملات ہیں۔ اب جو دیکھتا ہوں تو مجھے تین طرح کے لوگ نظر آئے۔ سب سے پہلے تو وہ نظر آئے جو بیمار تھے، معذور تھے، ہینڈیکیپڈ، جن کو ان کی معذوری کی وجہ سے، ان کی بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے روک دیا۔ دوسرے مجھے وہ لوگ نظر آئے جو منافقین تھے، پکے منافقین تھے۔ اور تیسرے مجھے وہ لوگ نظر آئے، 3-4 لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں روک کر ان کو ڈیوٹیاں دے اور ذمہ داریاں دے کر کے گئے تھے، جیسے حضرت علی، محمد بن مسلمہ، عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کا میں نے ذکر کیا تھا نا، یہ 3-4 صحابہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں، کیا میں بیمار ہوں؟ نہیں ہوں۔ معذور ہوں؟ نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد کہنے لگے کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول مجھے چھوڑ کر کے گئے، کہ نہیں، اللہ کے رسول نے بھی نہیں چھوڑا مجھے۔ کہتے ہیں کہ وہ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں منافق ہوں، تو کہ نہیں، منافق بھی میں نہیں ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، منافقین میں سے میرا شمار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہ بات چلی رہی تھی۔ ادھر غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 30,000 کے لشکر کے باوجود کعب بن مالک کو پوچھ لیا کہ کعب کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا، کسی نے کوئی بات ایسی بولی تو ایک صحابی کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کعب سچا اور پکا مسلمان ہے، اس کے اوپر شک کرنا مناسب نہیں۔ اچھا جی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، مدینہ کے اندر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی بھی سفر سے واپس آتے تھے تو پہلے جو ہے وہ مسجد میں جاتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اپنے صحابہ سے، احباب سے ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر گھر سے تشریف لے آتے تھے۔ اس میں بھی یہی ہوا، جب تبوک سے اللہ کے رسول واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو ہے مسجد نبوی کے اندر پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچتے ہی مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، منافقین بھی آئے اور بہانے کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہانوں کو قبول بھی کر لیا، مان لیا ان کے باتوں کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ منافقین تو جو ہے بہانے کر رہے ہیں، ایک تو گئے نہیں اور اوپر سے اب بہانے کر رہے ہیں، دوسرا جرم یہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک جرم تو کر دیا، ایک گناہ تو کر دیا نہ نکل کر، دوسرا گناہ میں نہیں کروں گا کہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولوں، بہانہ کروں، میں سچ بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں مجھے جواب نہیں دیا اللہ کے رسول نے۔ اس بات کے اوپر کہتے ہیں مجھے بڑا رنج ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو میں نے جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں نکل سکا، کیونکہ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں نکلا؟ کہ یا رسول اللہ
سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی بہانہ نہیں بناؤں گا، میں نکلنا چاہتا تھا، لیکن آج کل میں رہ گیا، اور میرے اس نہ نکلنے کی وجہ میری منافقت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، پکی بات یہ ہے کہ میں نکلنا چاہتا تھا لیکن میں نہ نکل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام کو جو ہے وہ حکم دے دیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ کوئی ان سے ملے گا، نہ کوئی بات کرے گا، نہ سلام دعا کرے گا۔ انہوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی جگہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو میں جھوٹ بول کر اس کو راضی کر لیتا، کوئی بہانہ ایسا کر دیتا کہ اس کے غصے سے میں بچ جاتا، لیکن یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں ابھی جھوٹ بول کر کوئی بہانہ بنا کر آپ کے غضب سے بچ بھی جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو وحی کے ذریعے سے میرے راز کو کھول دے گا، یا آخرت میں رسوا ہو جاؤں گا، لہٰذا میں سچ بولتا ہوں اور میں نے سچ بولا ہے۔ لیکن ان کے لیے حکم آ گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے ان کے حال پر، نہ کوئی ان کے سلام کا جواب دے، نہ کوئی ان سے ملے، کچھ بھی نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک دم یہ بات سنتے ہی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات میرے بارے میں کہی، پورا کا پورا مدینہ ہم سے اجنبی ہو گیا، کوئی بولتا ہی نہیں تھا، کوئی ہماری طرف نظریں اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا تھا، کوئی ہم سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلا تو میں نے جو ہے کسی سے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ایسا بندہ تھا جو رہ گیا، تو بتایا ہاں 2 آدمی اور ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی جو تم نے کہی، اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا جو تمہارے بارے میں کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ دونوں کون؟ تو مرارہ اور ہلال کا پتہ چلا۔ اب کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ مدینے میں کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ہم سے ملاقات نہیں کرتا تھا، کوئی ہماری بات کا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی ہمارے سلام کا جواب۔ یہ تینوں ساتھی بتاتے ہیں اپنے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ اس حالت میں فکر یہ تھی کہ اگر اللہ نہ کرے اس حالت میں ہماری موت آ گئی تو کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جنازے کی بھی نماز نہیں پڑھائیں گے، اور پتہ نہیں یہ سختی کب تک چلے گی۔ اچھا، قاعدہ بھی یہی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو غصہ بھی دکھایا جاتا ہے، اسی سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ تو ان سے محبت تھی اللہ کے رسول کو، اس طریقے سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے جو دونوں ساتھی تھے ان کے اوپر تو اتنی بڑی جو ہے اس حکم کی وجہ سے اتنے برے حالات ہو گئے اور ایسی قیامت ٹوٹی کہ وہ تو گھروں میں قید ہو گئے، وہ تو گھر سے باہر نکلے ہی نہیں، گھر میں بیٹھ گئے۔ صرف میں ایک ایسا بندہ تھا جو بازار میں نکلتا تھا اور گلیوں میں گھومتا تھا اور لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا تھا، سلام کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول کو سلام کرتا تھا، آپ جواب تو نہیں دیتے تھے، لیکن میں غور سے اللہ کے رسول کے ہونٹ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے میرے سلام کا جواب دیا ہی نہیں دیا۔ اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو دیر تک دیکھتا رہتا تھا، اللہ کے رسول میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھ لیا کرتا تھا اور آڑی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کیا اللہ کے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی جو ایک دم سے نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، گردن تھوڑی سی آڑی کر کے۔ اور جب میں سلام پھیر کر اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے توجہ ہٹا لیا کرتے تھے۔ پورے مدینہ میں کسی نے ان سے بات نہیں کی، اور اسی طریقے سے حالات گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا ابو قتادہ، میں اس کی دیوار پر چڑھ گیا، میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے مجھے جواب نہیں دیا، تو میں نے اس سے کہا کہ ابو قتادہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں؟ تو کہتے ہیں اس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں نے قسم دے کر کے پوچھا، تمہیں خدا کی قسم میں سچ بتانا، کیا تم نے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں پایا؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ تم نے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں پایا؟ تو ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ ہی جانے، کوئی بات کا یہی جواب دیا۔ کہتے ہیں یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں گھوم رہا تھا، ایک قبطی نوجوان مجھے ملا، ایک کافر غسانی بادشاہ کا خط لے کر کے میرے پاس آیا، اور اس خط کو جب میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ تمہارے آقا نے تم پر زمین تنگ کر دی اور تم بڑے پریشان گھوم رہے ہو، لہٰذا ہمارے پاس آ جاؤ، ہر طرح سے تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارا خیال رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھ کر اور بری حالت ہو گئی کہ ایک تو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لے لی میں نے، اور دوسرا اب کافروں کو بھی میرے اوپر لالچ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے وہ خط اس کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک تو میرے اوپر یہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، یہ زمین تنگ ہوئی ہوئی ہے کہ پورا مدینہ ہم سے راضی نہیں ہے، اور دوسرا یہ معاملہ آ گیا کہ اس طریقے سے غسانی کافر بادشاہ نے میرے لیے خط بھیجا، یا رسول اللہ کچھ شفقت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں سے بھی دور ہو جاؤ، بیویوں سے بھی بات کرنی۔ کہتے ہیں کہ گھر میں ویسے بھی بیویاں بات نہیں کرتی تھیں،
اتنی حالت بری ہو گئی تھی کہ پورے مدینہ میں تو کوئی بات نہیں کرتا تھا، گھروں کے اندر جو بیویاں وہ بھی بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیوی ان کے قریب بھی نہ جائے۔ تو ہلال بن امیہ جو تھے، ان کی زوجہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اچھا انہوں نے تو کہہ دیا تھا کعب نے اپنی بیوی سے کہ تو جا اپنے گھر چلی جا، ویسے بھی بات چیت تو ہوگی نہیں تیرے سے، ملاقات بھی نہیں ہوگی، بات چیت بھی نہیں ہوگی۔ تو ہلال بن امیہ کی اہلیہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہلال جو ہیں بڑے بوڑھے ہیں اور ان کو خدمت کرنے والا چاہیے، اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی خدمت کر دیا کروں، بات نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت کر لیا کرو، قریب مت جانا۔ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب سے ان کا بائیکاٹ ہوا ہے وہ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہر وقت تو روتے رہتے ہیں، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے روتے رہتے ہیں۔ کہتے 50 دن اس طریقے سے گزرے، 50 دنوں کے اندر اتنی بیگانگی ہو گئی کہ کوئی ملتا نہیں تھا، کوئی بولتا نہیں تھا۔ کعب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے میں نے ایک جگہ بنا رکھی تھی، میں وہاں پر ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ 50 دن گزر چکے تھے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ سلا پہاڑی تھی ایک، اس کے اوپر کھڑے ہو کر، جب وہاں سے کھڑے ہو کر کے اعلان کرو تو پورے مدینے میں آواز جاتی تھی، اس زمانے کا مدینہ بھی چھوٹا سا تھا۔ تو کہتے کہ اس شخص نے کھڑے ہو کر کے جب وہاں سے آواز لگائی، اے کعب تجھے مبارک ہو، اے کعب تیرے لیے خوشخبری ہے۔ کہتے کہ اتنی بات سنی تھی کہ میں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر کے رویا، اور اس کے بعد مجھے خوشخبری سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرے لیے آسمانوں سے جو ہے وہ معافی نامہ نازل ہوا ہے، بخشش نازل ہوئی ہے۔ کہتے کہ میرے پاس جو کرتا وغیرہ تھا اس زمانے میں نے وہی کرتا اس کو اتار کر کے دے دیا، اور میں دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہتے کہ ابو طلحہ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے بڑا زوردار معانقہ کیا کہ زندگی بھر میں اس معانقے کو بھولوں گا نہیں۔ استقبال تو میرا کئی لوگوں نے کیا، لیکن سب سے پہلے آگے بڑھ کر انہوں نے مجھے گلے لگایا، گلے لگنے کو معانقہ کہتے ہیں کہ ایک یعنی کہ میں اتنا خوش تھا، میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، اور ایسا خوشی کا دن کہ شاید اسلام لانا، جس دن میں اسلام لایا اتنی خوشی مجھے اس دن بھی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے آج ہوئی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر جب میں پہنچا تو آپ نے مجھے مبارکباد دی، خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے خود اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مال ہے اسی کی وجہ سے جو ہے اس فتنے میں پڑا، میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کی سارا کا سارا مال جو ہے اس کو وقف کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مت دو، کچھ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رکھ لو۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، خیبر کے اندر جو حصہ مجھے ملا تھا اس کو رکھ لیتا ہوں، باقی کا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ دوستوں، ایسی آزمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جاری طور پر آتی تھی۔ آج ہمارے اوپر ذرا سی کوئی بات آ جائے، ہم سر میں درد ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا تھکان ہو جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستوں، سوچنے کی بات ہے کہ یہ بھی انسان تھے، یہ بھی وہ لوگ تھے کہ جو ہماری طرح روٹی کھاتے تھے، ہماری طرح پانی پیتے تھے، ہم سے مختلف نہیں تھے۔ بس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کا ایمان بہت اونچا پہنچ گیا تھا۔ اللہ پاک اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور پروردگار اول تو آزمائشیں ہمارے اوپر نہ آئے کیونکہ ہم آزمائشوں کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم لائق ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو 100% اس میں کامیابی عطا فرمائے، ثابت قدم فرمائے۔ انشاءاللہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کلرس کی جائے گی۔ اللہ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔